ہمارے حضرت ایک حدیث بیان کرتے تھے، وہ حدیث بڑی عجیب حدیث ہے. من اعطى للہ ومن منع للہ ومن احب للہ ومن ابغض للہ فقد استکمل ایمانا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے دیا، جس نے اللہ کے لیے منع کیا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے بغض کیا رکھا، فقد استکمل ایمانا، تحقیق کہ اس کا ایمان مکمل کامل ہو گیا. اب ہم نے ان 4 علامتوں کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے. ہم کامل ایمان والے ہیں، پتہ چلے گا. یہ 4 علامتیں ہیں، پہلے تو اس کو سمجھنا ہے نا. من اعطى للہ، جس نے اللہ کے لیے عطا کیا. دیکھو، ایک شخص اگر کہیں کوئی سبزی خرید رہا ہے گھر والوں کے لیے، اپنی ذات پر خرچہ کر رہا ہے یا دوسروں کی ذاتوں پر خرچہ کر رہا ہے یا صدقہ کر رہا ہے، یہ تینوں صورتوں کے اندر نیت بتا رہا ہوں. اگر نیت نہیں ہوئی نا تو کچھ بھی نہیں ہے. اپنے زاویہ نگاہ چینج کرنا ہے صرف. اگر زاویہ نگاہ چینج کر لو گے، آپ کا ساری ایکٹیویٹی دین بن جائے گی. ساری ایکٹیویٹی دین بن جائے گی. صرف زاویہ نگاہ چینج کرنا. اگر ایک شخص کوئی کپڑے لے رہا ہے، خرید رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں زاویہ نگاہ چینج کرنا ہے. کیا نگاہ چینج کرنا ہے؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کرو، تو میری بیوی کو میں خوبصورت نظر آؤں، میں اس لیے یہ جوڑا پہننے کے لیے تیار ہو رہا ہوں. دوسروں کی بیوی کو اچھا نظر نہ آؤں اس کے لیے نہیں بھائی، اپنی بیوی کو اچھا نظر آؤں، میں اس لیے یہ ساری چیزیں کروا رہا ہوں. تو اب یہ زاویہ نگاہ چینج ہو گیا نا. جب زاویہ نگاہ چینج ہوا تو آپ مجھے بتاؤ یہ دین ہے یا دنیا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا. دیکھو، پرانا کرتا پہننا بھی سنت ہے اور نیا کرتا پہننا بھی سنت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام میں جا رہے تھے، داخل ہو رہے تھے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین نیا کرتا پہن لیں، وہاں وزیر ہوں گے، عمرہ ہوں گے، تو ایسی حالت میں جانا اچھا نہیں ہے، آپ نیا کرتا پہن لیں. دیکھو، پرانا کرتا پہننا بھی سنت ہے، نیا کرتا پہننا بھی سنت ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن نیت کیا ہے کہ پرانا کرتا آپ اس لیے اتار دیں اس سنت کو کہ نیا کرتا اس لیے پہن لیں کہ وہاں پر وہ لوگ آپ کو دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ ہاں بھائی کوئی امیر المومنین آ رہا ہے مسلمانوں کا. تو جب یہ نیت آ جائے تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت آپ کا زاویہ نگاہ چینج ہو گیا نا. جب زاویہ نگاہ چینج ہو گیا تو سنت بھی نہیں رہا، پھر وہ زاویہ نگاہ سے ہی سنت بنتی ہے. کیا فرمانے لگے؟ دیکھو، پرانا کرتا بھی سنت ہے، نیا کرتا بھی پہننا سنت ہے، لیکن جب بات یہ آ جائے کہ بھئی ان لوگوں کے لیے پہنا ہو، تو میں تو اللہ کے لیے پہن رہا تھا، میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی وجہ سے پہن رہا تھا، اب نہیں پہنوں گا، یہ پرانا کرتا پہن کر ہی جاؤں گا ان کی بارگاہ کے اندر، ان لوگوں کے اندر، ان لوگوں کے پاس. تو نہیں پہنا. اور پھر جملہ کیا فرمایا؟ اگر میں نے نیا کرتا پہنا اس نیت کے ساتھ، مجھے نہیں سارے مسلمانوں کو اللہ رسوا کریں گے، ذلیل کریں گے. تو پرانا کرتا اور نیا کرتے سے نہیں ہوتا کچھ بھی. زاویہ نگاہ چینج کرو. آپ اپنے سوچنے کا جو انداز ہے نا اس کو چینج کر دو.
آپ پہنو، نیا کرتا پہننا نیا کرتا پہنو، پرانا کرتا پہننا پرانا کرتا پہنو، لیکن نیا کرتا پہنتے وقت آپ نیت یہ کر لو بھائی میں اپنے بیوی کو خوش کرنے کے لیے نیا کرتا پہن رہا ہوں. کسی کی بیوی نہیں ہے تو بھائی وہ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ایک نیا کرتا پہن لے، اپنے بہن بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے نیا کرتا پہن لے. اب ایک بندہ اپنے ماں باپ کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ شاپنگ کر رہا ہے، خرید رہا ہے جگہوں سے، دکانوں سے. یہ ساری شاپنگ دنیا ہے، یاد رکھنا. بیوی کے لیے لینا بھی دنیا ہے، ماں باپ کے لیے لینا بھی دنیا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب تک نیت ہی نہیں کرو گے تو دنیا رہے گی. نیت کرنا پڑے گی آپ کو، تب ماں باپ کے لیے دین بنے گا. ماں باپ کے لیے لوگے تو، بیوی بچوں کے لیے لوگے تو دین بنے گا. لیکن نیت ہی نہیں کرو گے تو بھائی نیت کیا ہونی چاہیے؟ میرے ماں باپ کا مجھ پر حق ہے، اے اللہ آپ نے بتایا، آپ کا ہی حکم، میں آپ کے حکم کو فالو کرنے کے لیے شاپنگ اپنے ماں باپ کے لیے کر رہا ہوں. میری بیوی کا مجھ پر حق ہے، اے اللہ آپ نے بتایا نا. نان نفقہ میرے ذمہ ہے نا، اے اللہ آپ نے تو بتایا ہے، تو میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. تو اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو ویسے ہی دے دو پیسے، یہ ہے اللہ کے لیے دینا. نہیں نہیں، یہ بھی اللہ کے لیے دینا ہے. یہ سمجھا رہا ہوں، یہ بھی اللہ کے لیے دینا ہو رہا ہے. من اعطا للہ، بیوی کی ذمہ داری کا سوچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی، اس کا سوچ کر آپ یہ کام کر رہے ہو، دکان والوں کو خرچہ دے رہے ہو، مطلب جو چیز خریدی ہے اس کے پیسے دے رہے ہو، تو بھائی یہ بھی من آقا کیا ہوگا؟ للہ. یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ دیا. اللہ کے لیے دیا. ماں باپ کے لیے میں نے نیت بتا دی. اب ایک شخص ہے کھانا کھا رہا ہے، بھی کھانے کے اندر تو اپنا ہی طاقت آتی ہے نا، اپنا ہی شوق پورا ہو رہا ہے. لیکن آپ جب کھانا کھا رہے ہو تو آپ کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے، اے اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے طاقت حاصل کر رہا ہوں، مجھے تیری عبادت کرنی ہے تاکہ میرا نفس مجھے کوئی بہانہ نہ سو جائے، تو بھوکا ہے، تیرا پیٹ خالی ہے، تو کیا عبادت کرے گا؟ اے اللہ تیری عبادت کے لیے کھا رہا ہوں تاکہ کمزوری فیل نہ ہو. سمجھ رہے ہو میری بات؟ جب آپ یہ نیت کر رہے ہو، زاویہ نگاہ چینج کر رہے ہو، اب یہ جو اپنے نفس کو کھانا دے رہے ہو، یہ وہی حدیث ہے کہ آپ کے نفس کا بھی آپ کے اوپر کوئی حق ہے. تو آپ اس کو حق دے رہے نہیں دے رہے؟ اس حدیث کو یاد کرتے ہوئے جب آپ اپنے نفس کو حق دے رہے ہو تو یہ بھی کیا ہوا؟ سراسر دین، سراسر دین. ایسے ہی حدیث کے اندر آتا ہے وَمَن مَنَعَ للہ، جس نے دینے سے منع کر دیا اللہ کے لیے، یہ بھی ایمان کو مکمل کرنے کا عمل ہے. اس سے بھی ایمان مکمل ہوتا ہے. بھائی ایک شخص آیا آپ سے بولنے لگا کہ بھائی میرے گھر کے اندر مجھے نا بچے ہیں، ٹی وی خریدنا ہے. ٹی وی نہیں ہے، مجھے ٹی وی لے کر دے دو. تو آپ کیا بولو گے؟ یار میں یہ کام نہیں کر سکتا. آپ کیا بولو گے؟ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں آپ کو نہیں دے سکتا، آپ مجھ سے نہیں مانگیں. تو اب آپ نے کس کے لیے منع کیا ہے؟ اللہ کے لیے منع کیا ہے. آپ یہ سوچ کر مت دے دینا یار ترس آ گیا مجھے، تو ترس آ گیا اور ترس آنے کے اندر آپ نے گناہ کی چیز کے لیے پیسے دے دیے، اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ایمان نام کی چیز ایسے ہی ختم کی جا رہی ہے نا، جیسے مکمل ہوتا ہے ایمان تو پھر ختم بھی ہو رہا ہے. کیسے گناہ کے لیے دے رہے ہو؟
ایک شخص قرضہ مانگنے کے لیے آیا اور قرضہ مانگنے کے اندر آپ کو معلوم ہے گناہ کا کام کرے گا، سارے گناہ. مثال کے طور پر ایک گھر اچھا بنا ہوا ہے لیکن ایک فضول سی چیز لا کر اس نے گھر کے اندر رکھنی ہے اور اس کی طاقت نہیں ہے وہ چیز خریدنے کی، تو آپ کے پاس آتا ہے قرضہ لینے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کو سمجھتا ہے کہ بھائی اس کے پاس مال ہے، یہ مجھے منع تھوڑی کرے گا، اور آپ بھی بولتے یار میرا رشتہ دار ہے اس کو منع کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں بھائی، منع کر دو، اللہ کے لیے منع کرو. پہلے پوچھ لو کیا کام کرو گے. بھائی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، بھائی میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے پیسے نہیں، میں نہیں کر سکتا، آپ کسی اور سے کرواؤ. ایسے ہی رسموں کے اندر، رواجوں کے اندر ہمارے پیسے جاتے نا، خرچہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. وہ بہن کے گھر میں شادی ہو رہی ہے بیٹی کی، وہ بھائی کے ناک میں دم کر کر رکھ دیتی، ناک میں دم کر کر رکھ دیتی. بھائی تیری ایک ہی بہن ہے تو کیا کروں، جلدی آ جا، یہ کام بھی باقی، یہ کام بھی باقی، یہ کام بھی باقی، یہ کام بھی باقی. ہماری شادی آپ کو معلوم ہے کیسے ہوتی ہیں، گناہ کے بس سے بھرپور ہوتی ہیں ساری شادیاں، سارے گناہ کے کام بتائے جا رہے ہوتے ہیں. جب سارے گناہ کے کام بتائے جا رہے ہوں تو آپ مجھے یہ بتاؤ پھر آپ کیا کرو گے؟ اللہ کے لیے منع کرو گے یا دو گے؟ بہن کو بھی منع کرو، بتاؤ میرا اور تیرا رشتہ اللہ کے لیے، اگر تو اللہ سے ہٹ کر کوئی کام کریے، کوئی رشتہ نہیں ہے بھائی، اللہ کے لیے رشتہ جوڑا ہے ہم نے. اگر تو دین کا کوئی کام کر رہی ہے، مجھ سے پیسے مانگ رہی ہے، لے سو بسم اللہ، اس وقت تو آپ خرچہ کرو خوب بڑھ کر، اس وقت نہیں روکنا. کیونکہ من آتا للہ، پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے دو. پھر سمجھ رہے میری بات کو؟ اس وقت منع نہیں کرنا. جیسے شادیوں کے اندر ہوتا ہے نا بہت زیادہ خرچہ، فضول خرچی، اور اس فضول خرچی کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہمارا استطاعت نہیں ہوتی، لیکن ہم نے لوگوں کے منہ بھی تو بند کرنے نا. لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری ناک کٹ جائے گی اگر ہم نے یہ سارے کام نہیں کیے. اگر ناک کٹ گئی تو بھائی پھر فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس ناک کو باقی رکھنے کے لیے یہ دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے بھائی مجھے قرضہ دے دو، مجھے فلاں چیز دے دو، مجھے فلاں معاملہ کرنا ہے. تو ایسی صورت کے اندر شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ مت دو، مت دو. اب کیا ہوگا؟ آپ نے عین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کیا ہے، اور یہاں پر یہ سمجھنے والا کیا کر رہا ہے؟ یہ برا مان رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم کی کمی ہے، اس وجہ سے برا مان رہا ہے. اس فعل سے آپ کو برا نہیں ماننا، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اس کے پاس علم کی کمی ہے، اس وجہ سے برا مان رہا ہے. اگر اس کے پاس بھی علم کامل آ جائے گا، برا ہی نہیں مانے گا، وہ بھی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھے گا. لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی شخص آیا، کسی کو بلایا میں نے دعوت کے اندر، اور اس کے پاس سے گفٹ کم آیا، لفافہ دیکھا، اس کا نام دیکھا، یار یہ تو بھرا ہوا ہوگا، کھولا 2100 روپے ہے تیری، تو 2100 روپے بھی دینے کے 1100 روپے، 1100. بعض لوگ نا یہ 11 21 33 اس عدد کے اندر گم ہوئے ہیں، اس سے بھاری نہیں آتا. 101 روپیہ سمجھ، اس سے بھاری نہیں آتے وہ. تو یہ ان عددوں کے اندر گم ہوئے ہیں جو کہ گناہ ہے. گناہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس وجہ سے گم ہوئے ہیں، کس وجہ سے دے رہے ہو یہ عدد کے ساتھ. کوئی عقیدہ بنا لیا، عدد کا بھی عقیدہ بنا لیتے ہیں لوگ، اور بعض لوگوں کے ذہن کے اندر تو یہ ہوتا ہے عدد کے ساتھ دیں گے اور زیادہ آئے گا، اس وجہ سے وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو بھائی یہ تو شرک ہے، یہ شرک سے بھرپور بات ہے. تو وہ اس لفافے کو کھول کر دیکھتے ہیں، اس لفافے کو کھول کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں نکلا اس کے اندر. تو ہم تو سمجھ رہے تھے کوئی 40-50
1000 25,000 30,000 کا لفافہ ہوگا جیسا نام تھا. یہ کیا نکل رہا ہے؟ او بھائی تجھے لفافے کا انتظار ہی کیوں تھا؟ سب سے بڑی بات تو یہ دعوت تھی نا، دعوت میں آ گیا، اب لفافے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ اس وجہ سے بھی دعوت میں نہیں جاتے، بعض اوقات ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، حالت اچھے نہیں ہوتے، تو یہ رسم نے ایک شخص کی دعوت میں جانے سے روک دی. اور بعض لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یار اس شخص کو تو فوراً کیا کہتے ہیں بلاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہاں سے پیسے زیادہ آئیں گے. تو بھئی یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے درمیان میں اللہ نہیں ہے، ہم اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. تو دینا تھا تو اللہ کے لیے دینا تھا، اور منع کرنا تھا تو اللہ کے لیے منع کرنا تھا. اب میرا بچہ، اس کو شوق چڑھ گیا گناہ کی چیز خریدنے کا، تو بھائی میں کیا کروں؟ اپنے بچے کے شوق کے اندر گناہ کی چیز اس کو دلا دوں؟ اس کو روک دوں، منع کر دوں؟ نہیں، میں نہیں دلا سکتا بھائی، میں یہ کام نہیں کر سکتا. یہ جو روک رہے ہو آپ، یہ جو نہیں دے رہے ہو، یہ کس کے لیے نہیں دے رہے ہو؟ یہ اللہ کے لیے نہیں دے رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ ایسے یہ تیسری چیز، ومن احب للہ، جو اللہ کی محبت، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. تو اللہ کے لیے محبت کیا ہے؟ دیکھو، اگر کسی اللہ والے سے تعلق جوڑو تو یہ نیت کے ساتھ مت جوڑو کہ بھائی ہم تعلق اس لیے جوڑ رہے ہیں یار ان کے پاس عہدے دار بہت آتے ہیں، ان کے پاس یار دنیا دار بہت آتے ہیں، ان کے پاس مالدار بہت آتے ہیں، یار جب ہم ان کے پاس جڑیں گے بیٹھیں گے تو مالدار لوگوں سے ہمارا تعلق بنے گا، عہدے داروں سے ہمارا تعلق بنے گا، اور پھر ان کے عہدے داروں سے ہم فائدہ حاصل کریں گے، ہم ان کے مالداروں سے فائدہ حاصل کریں گے. اس نیت کے ساتھ مت کسی شیخ سے جڑو، مت جڑو. اگر اس نیت کے ساتھ جڑ رہے ہو تو بھائی یہ ٹوٹل دنیا ہے، اللہ تو آپ کو نہیں ملے گا، نہ آپ کا ایمان مکمل ہوگا. آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، ناقص رہ جائے گا، ناقص رہ جائے گا. کیسے مکمل ہوگا؟ بھائی جو بھی ان کے ساتھ کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر اللہ کے لیے 11 عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فلاں عورت کے اندر یہ صفت تھی، فلاں عورت ایسی تھی، فلاں عورت ایسی تھی، فلاں عورت ایسی تھی. 11 عورتوں کی کہانیاں سنا دی. کس لیے سنا دی؟ کیونکہ پتہ ہے نا کہ بیوی کی دلجوئی کرنا اللہ کو پسند ہے، اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں بھائی میں کام. ورنہ آپ کو دیکھو گے تو آپ کو لگے گا یہ عمل، یہ کیسا عمل ہے، لیکن آپ کو جب اس کے اندر جاؤ گے تو پتہ چلے گا بھائی یہ عمل جو کیا گیا ہے نا، کس لیے کیا گیا؟ خالصتاً بیوی کی دلجوئی جو کی گئی ہے، یہ دلجوئی جو کی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت میں کی گئی ہے. حضرت حسن اور حسین آ رہے ہیں کہ ان کا کرتا ان کے پاؤں کے اندر پھنسا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لگا یار اگر میں نے اس کو نہیں پکڑا نا یہ گر جائے گا، چوٹ لگے گی. وہ خطبہ دیتے دیتے نیچے اترے اور بچے کو پکڑا ہے تاکہ یہ گرے نہیں. حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، وہ نماز پڑھنے کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے اوپر جا کر بیٹھ گئی. سجدے میں گئے، گردن میں جا کر بیٹھ گئی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا تھوڑا سا نیچے کر دیا تاکہ اٹھ جائے آرام سے اور اس کو چھوڑ بھی نہ دے. پھر دوبارہ سجدے میں گیا تو دوبارہ جا کر بیٹھ گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو دیکھو, یہ محبت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کے لیے ہو رہی ہے. تو بھائی یہ جتنی بھی محبت ہے نا, دنیا بھی جتنی محبت ہے, ماں باپ کی محبت دنیا کی محبت ہے, بیوی بچوں کی محبت دنیا کی محبت ہے, صحیح ہے نا؟ یہ جتنی بھی محبت ہے نا, ان کو اگر زاویہ نگاہ سے چینج کرنا چاہو تو یہ دین بن سکتی ہے, لیکن نگاہ کا زاویہ چینج کرنا پڑے.